علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ جتنے پیسے یہ کماتے ہیں یزیدی کتے، اتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ جتنے پیسے یہ کماتے ہیں یزیدی کتے، اتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ ایک اور اسی قبیل کا ایک شعر اور سماعت کر لیں۔ گھر میں جو پرچم عباس سجا لیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، ممبر شریف پر یہ جو منتظمین ہیں یہ اپنا کام کر رکھے گئے، آپ حضرات اپنا کام کریں، ان کے چہرے کو نہ دیکھیں بلکہ میری طرف دیکھیں۔ حضرت علامہ شاہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کے پاکیزہ چہرے کی زیارت کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ گھر میں جو پرچم عباس سجا لیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں۔ گھر میں جو پرچم عباس سجا لیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں۔ جتنے پیسے یہ کماتے ہیں یزیدی کتے، اتنے پیسوں کی تو اگربتی جلا دیتے ہیں۔ جتنے پیسے یہ کماتے ہیں یزیدی کتے، اتنے پیسوں کی تو اگربتی جلا دیتے ہیں۔ حضرات، آپ حضرات نے جناب عبدالواحد انصاری صاحب قبلہ کی زبان سے بہترین اشعار منقبت کے اور ماں کے حوالے سے بہت سارے اشعار سماعت کیے۔ میں ایک دو مصرے ماں کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں ایک مصرع پڑھتا ہوں۔ فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے، قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے، یہیں پہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے۔ اب وہ شعر دیکھیں، زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے، زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے، دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہیں سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں، خدایا اتنی نوازشیں میری غریبی پر، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ خدایا اتنی نوازش میری غریبی پر، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ ایک شعر اور سماعت کر لیں۔ گر نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر ایسا کرے، گر نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر ایسا کرے، دل میں ان کے نام کا تعمیر کعبہ کریں۔ سبحان اللہ۔ کشتی کا پاسبان فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ میں اپنے تمام تر کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے جو قبیلے کے لوگ ہیں، میرے اپنے ہیں یہ اپنے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی تعاون کریں۔ تعاون میں پیسوں کا نہیں چاہتا، تعاون اس بات کا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے منہ میں بھی اللہ نے زبان دی ہے، اگر آپ حضرات بھی اسے سبحان اللہ کہنے کے لیے ہلا لیں گے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ میں شعر پڑھتا ہوں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں۔ شعر یہ تھا کہ گر نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر ایسا کریں، دل میں ان کے نام کا تعمیر کعبہ کریں، دل میں ان کے نام کا تعمیر کعبہ کریں۔ میرے شافع غوث اعظم ہو نبی کے حکم سے، اور میری ماں کی شفاعت فاطمہ زہرا کریں۔ میرے شافع غوث اعظم ہو نبی کے حکم سے،
میرے شافع غوث اعظم کو نبی کے حکم سے اور میری ماں کی شفاعت فاطمہ زہرا کریں. مجھے ایک دو شعر پڑھنا ہے. کچھ لوگوں نے اس کا حکم دیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میری حاضری ہوئی تھی آپ کے اسی علاقے میں, آپ کے اسی قصبے میں, آگے کچھ دور پر. وہاں پر میں نے ایک دو شعر پڑھے تھے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شعر پڑھ دیں. اگر آپ تمامی حضرات اجازت دیں تو میں وہ شعر پڑھ دوں, لیکن اس سے پہلے ایک شعر سماعت کر لیں کربلا والوں کے حوالے سے. عیش و نشاط و بخت میں کھویا نہیں تھا میں, نیندوں کو انتظار تھا سویا نہیں تھا میں. آنکھوں میں چپ رہی تھی عقیدت کی کرچیاں, جب تک غم حسین میں رویا نہیں تھا میں. آنکھوں میں چپ رہی تھی عقیدت کی کرچیاں, جب تک غم حسین میں رویا نہیں تھا میں. میں کچھ اور شعر پڑھنا چاہتا تھا, لیکن حکم ہوا ہے تو وہ شعر سماعت کر لیں. اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے, اگر خلاف ہے حکم ہوا اس لیے پڑھ دیتا ہوں, ورنہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ وہی شعر سناؤں. کوئی اچھے سے اشعار سنانے کی کوشش کرتا, لیکن حکم ہوا کہ میں پاسداری کرتا ہوں. اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو دہلی کا ایک شاعر ہے, اس نے کہا تھا میاں ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے, جہاں پہ غم ہے وہاں آسمان تھوڑی ہے. ایک شاعر اور ہے سید ہاشم قدوسی, انہوں نے کہا تھا رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. ارے اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. نبی کے نام لیوا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. نبی کے نام لیوا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. نبی تھوڑی ہے, نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. کسی نے یوں کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور شعر سماعت کر لیں. اپنے معصوم سے ارمان, اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں. ساری دنیا کے جتنے بھی گستاخ نبی ہیں سن لیں, ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. ساری دنیا کے جتنے بھی گستاخ نبی ہیں سن لیں, ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. کسی ایک شاعر نے یوں کہا تھا یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے, کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے. دیار خواجہ ہے کلیر ہے اور شہر کالپی, بغیر ان کے بھارت مہان تھوڑی ہے. بغیر ان کے بھارت مہان تھوڑی ہے. اظہار شاہ جہاں پوری نے کہا تھا دیوانہ ہجر میں یوں ہی نڈال تھوڑی ہے. مدینے جیسا جہاں کا جمال تھوڑی ہے. نبی کے ہجر میں ہم کاٹتے ہیں غم کے پہاڑ, ہمارے ہاتھ میں کوئی کندال تھوڑی ہے. وہ غوث پاک ہے مردے جلائے ٹھوکر سے, کسی کے پاؤں میں ایسا کمال تھوڑی ہے. وہ غوث پاک ہے مردے جلائے ٹھوکر سے, کسی کے پاؤں میں ایسا کمال تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا. اب آئیے استقبال فرمالیں عبقری لہجے کا, جن کے خیال حرم کے نیچے ہم اور آپ اپنے عشق کی نماز کو تقبیل کی سرحدوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. آئیے اب اس عبقری لہجے کے حوالے ہو جائیں جسے سننے کے لیے ہم اور آپ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں, جسے سننے کے لیے ہم اور آپ راتوں کو اپنے انٹرنیٹ کی بھی خرچ کر دیتے ہیں. آئیے اس عبقری لہجے سے ملاقات کریں اور اس کے حضور چلیں. بڑے عزت اور احترام کے ساتھ استقبال فرما لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, ذکر امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.